محترم سامعین، خلیفہ راشد، مراد پیغمبر، امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اور ایجادات اور امت کے لیے جو کارہائے نمایاں حضرت نے سر انجام دیے ہیں، ان کو کسی ایک مجلس میں منضبط کر کے بیان کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ چند خدمات، چند ایجادات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ تمامی احباب سے گزارش ہے ان کو توجہ سے سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، تاکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی جو خدمت کی ہے وہ ہمارے سامنے آشکارا ہو اور ہمیں ان کا حقیقی مقام بھی معلوم ہو۔ قرآن حکیم جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو جمع کرنے، اس کو ترتیب کے ساتھ لکھنے کا جو مشورہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خدمت یہ بھی ہے دین اسلام کے لیے کہ جن علاقوں کو حضرت نے فتح کیا وہاں پر مکاتب قائم کیے، وہاں مدارس قائم کیے، وہاں علمی خدمات سر انجام دی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ائمہ کو، قراء کو، مؤذنین کو تو ان کے لیے وظیفہ جاری کیا، ان کی تنخواہوں کا بندوبست کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس کا آغاز کیا۔ اسلامک ہسٹری کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے اور یکم محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں توسیع حضرت نے فرمائی ہے، اور آج وہاں جو ہم عبادات کر رہے ہیں یقیناً اس کا ثواب بھی انہی کو پہنچتا ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، عرب و عجم کے سنگم پر کوفہ جیسا شہر آباد کیا، جہاں 1500 صحابہ کرام تشریف لائے اور پھر وہاں علم کی شمع روشن کی، اور وہیں سے پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت علقمہ جیسے لوگ وہاں تیار ہوئے اور پیدا ہوئے۔ بیت المال جگہ جگہ تعمیر کروائے ہیں، اسلامی خلافت میں اسلامی حکومت کے لیے جو انتہائی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، بیت المال تعمیر کروائے، اور آپ نے یہودیوں کو عرب سے دیس نکالا دیا، یعنی آپ ہی کے دور میں یہودی عرب سے نکلے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، عرب سے یہودیوں کو نکال دو، اور اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک عبقری شان تھی، آپ نے دریائے نیل کو خط لکھا جس کا پانی خشک ہو گیا تھا، وہ دن اور آج کا دن دریائے نیل کا پانی خشک نہیں ہوا، اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ آپ کا کارنامہ ہے کہ آپ نے کیسر و کسرا جیسے سپر پاور طاقتوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے۔ آپ ہی کا کارنامہ ہے کہ آپ نے 900 جامع مساجد اور 4000 عام مساجد جو جامع مسجدیں نہیں تھی ان کو تعمیر کروایا ہے۔ اور آپ کی خوبی یہ بھی ہے کہ آپ نے مفتوحہ علاقوں کو، جن علاقوں کو فتح کیا جاتا تھا وہاں کا دورہ کیا کرتے تھے، اور آج کی اس جدید دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حکمران اپنی رعایا کے پاس نہیں جاتے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان تھی کہ آپ علاقوں کا دورہ کیا کرتے، آپ نے علاقوں میں کھلی کچہریاں لگائیں اور انصاف کو عام کیا، راستہ بورڈ، لا امتیاز، ہر آدمی کو انصاف اس کی دہلیز پہ ملتا تھا۔ عوامی شکایات کو دور کرنے کے لیے آپ نے احکامات جاری کیے ہوئے تھے اور عوام کی شکایات کا بر وقت ازالہ کیا جاتا تھا، اور یہ آپ کی شان ہے۔ آج بھی مسلمان کیا غیر مسلم بھی یاد رکھتے ہیں کہ عوامی شکایات اور دکھ درد سمجھنے کے لیے آپ راتوں کو گلیوں میں، عوام کے گھروں کے پاس اور چوک چراہوں میں، گلیوں میں، ہر جگہ جا کے آپ دورہ کیا کرتے تھے اور رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ روٹی، کپڑا، مکان جیسی ضروریات کو لوگوں کی دہلیز تک پہنچایا۔ آج کل تو اس پر نعرے ضرور لگتے ہیں، لیکن اس کام کو عملی جامہ پہنانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رعایا پروری کے لیے آپ نے دن اور رات کا آرام تک چھوڑ دیا۔ جب قحط کا زمانہ آتا تو قحط کے زمانے میں عوام جب قحط کا شکار ہو جاتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ دکھ درد میں برابر شریک ہوتے۔ قحط کے زمانے میں گھی کا استعمال نہیں کرتے تھے، زیتون کا استعمال نہیں کرتے تھے، عمدہ قسم کے کھانوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے کہ عوام کے ساتھ میں دکھ درد میں برابر کے شریک ہوں، اور یہ ہوا کرتے ہیں حساس حکمران۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو امت تک پہنچایا ہے۔ 539 احادیث آپ سے مروی ہیں، جن میں سے صحیح بخاری اور مسلم میں 26 احادیث متفق علیہ موجود ہیں۔
34 بخاری میں منفرد اور 26 صحیح مسلم میں منفرد موجود ہیں۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کی کتابوں میں آپ سے روایات بھی منقول ہیں۔ آخری بات، آپ نے لاوارث یتیم بچوں کے لیے 100 درہم مقرر کیے ہوئے تھے، ان کی دیکھ بھال بھی کیا کرتے تھے۔ رب العالمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بلند فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور مسلم حکمرانوں کو اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا